کہتے ہیں کہ صحافت اور سیاست کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ درست ہے؟ بالکل چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحافی بعض اوقات حکومتوں کے اہلکار بن کے حکومتیں بدلنے میں کردار بھی ادا کرتے ہیں۔ بہت کم تعداد ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک بات یہ یاد رکھیں، جو سیاسی کارکن یا صحافی شرارت نہیں نہ کر سکتا، اس کو یہ دونوں کام نہیں کرنے چاہیے۔ ہم اکثر اخبارات میں خبر پڑھتے ہیں کہ آئی جی آزاد کشمیر، ڈی آئی جی، ایس ایس پی، ایس پی اور ڈی ایس پی کی ہدایت پر فلاں ایس ایچ او نے چھاپہ مارا، شراب پکڑی اور ملزم گرفتار کر لیے۔ کیا یہ خبریں لگاتے ہوئے کبھی آپ نے سوچا کہ ایک ایس ایچ او بھی آزاد نہیں ہمارے ہاں؟ میری ایڈیٹنگ کی ہوئی خبر میں ہدایت کی کوئی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ آپ کے نزدیک چاپلوسی کے زمرے میں 100% چاپلوسی کے زمرے میں آتی ہے۔ ایک صحافی اگر کسی پولیس افیسر کے ساتھ سیلفی لے، اس کو ڈی پی پہ لگا دے تو میں نہیں سمجھتا کسی صحافی کو کسی پولیس آفیسر کے ساتھ ڈی پی لگانی چاہیے۔ کتنا بجٹ ہے آزاد کشمیر کا؟ آزاد کشمیر کا اس وقت کا جو موجودہ بجٹ ہے وہ 1.62 ارب بجٹ ابھی پیش کیا گیا ہے، جو نیا بجٹ منظور ہوا ہے۔ یہ ہر سال ملتا ہے؟ یہ اس سے پہلے کم بجٹ تھا، ہر سال ملتا ہے۔ 5 سالوں میں کتنے خرب اور کتنے ارب ہوا؟ 5 سالوں میں آپ 7 خرب کے قریب۔ 7 خرب کے قریب۔ تو یہ بجٹ تو پھر صحیح طریقے سے اگر لگے ترقیاتی بجٹ، پینشن، مراحات، تنخواہیں نکال کے، تو میرے غریب کو جو 41 لاکھ ملک میں ہے، جس میں سے 10 لاکھ باہر ہیں، 1600 روپے وظیفہ ملنا چاہیے نا ہر غریب کو۔ بات سنیں، پاس کینیڈین نیشنلٹیز ہیں اور بے شمار لوگوں کے ساتھ یو کے اور کینیڈین نیشنلٹیز ہے۔ آزاد کشمیر دنیا کا وہ بدقسمت خطہ ہے کہ جہاں پہ کینیڈین نیشنل سروس میں، یو کے نیشنل سروس میں، اپنا یورپین نیشنل سروس میں، امریکن نیشنل سروس میں، جنہوں نے ہمارے لاء کے تحت یہ سروس میں ہو ہی نہیں ہو سکتے۔ میں نے ایسے پولیس افسران دیکھے جن کی 20 سالوں سے نیشنلٹی ہے یو کے کی۔ ایگزیکٹلی۔ سیکٹریز ہیں ہمارے 5 سے 7 سیکٹریز ایسے ہیں کہ جو ان میں سے 3 کینیڈین نیشنل ہیں، 2 کینیڈین نیشنل ہیں، یو کے نیشنل ہیں، 1 امریکن نیشنل ہے۔ اور 1 لاکھ روپے تنخواہ والے ایکسین کی جو کوٹھی ہے وہ 7 کروڑ کی کیسے بنی؟ 7 کروڑ کی اس کیسے ایکسین نے کینیڈا میں 32 کروڑ کیش پیسے دے کے نیشنلٹی کیسے لی؟ یس۔ آپ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا تعلق بنو عباس قبیلے سے ہے؟ میں بنو عباس سے ہو یا کسی سے بھی ہو، کیا ہمارے ان سیاستدانوں کو اور ہماری اس بیورو کرنسی کو پوچھنے والا ہے کشمیر؟ مجھے 15 سال ہو گئے ہیں لڑتے ہوئے، اس کرپشن کے خلاف لڑتے ہوئے مجھے 15 سال ہو گئے ہیں۔ میری سوشل میڈیا کی پروفائل آپ دے سکتے ہو۔ تو آپ 15 سال کی اسٹرگل میں جو جدوجہد کرتے رہے کہ لوگوں کو بتایا جائے، آپ نے مایوس ہو کے گناہ نہیں کیا کہ میں مایوس ہونے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ میں نے آپ کو کسی نے مارا نہیں؟ میں نے ناراضگی، آپ یہ دیکھو، آپ کی آبادی ضلع راولپنڈی سے کم ہے، بجٹ اس کے برابر ہے۔ بجٹ اس کے برابر ہے۔ آپ یہ دیکھو، ایک کمشنر، 3 ڈپٹی کمشنر، 1 ڈی آئی جی، 3 ایس پیز راولپنڈی ڈویژن کا نظام چلاتے ہیں، جس کی آبادی 1 کروڑ 12 لاکھ ہے۔ تو ہمارے پاس سپریم کورٹ ہے، ہمارے پاس صدر، جناب آپ سنیں نا، آپ کے پاس وزیر اعظم بھی ہے، صدر بھی ہے، آئی جی بھی ہے، سپریم کورٹ بھی ہے، ہائی کورٹ بھی ہے، آپ کے پاس 9 ڈی آئی جیز ہیں، ریاست کا پورا ڈھانچہ ہے، آپ کے پاس 16 ایس پی ہیں، آپ کے پاس 38 ڈی ایس پیز ہیں، آپ کے پاس 19 سیکٹری ہیں، آپ کے پاس 9 ڈی جیز ہیں، آپ کے پاس 10 ایس سیز ہیں، آپ کے پاس 4 چیف انجینئر ہیں، آپ کے پاس ایس ڈی او کی تعداد ہی کوئی نہیں، آپ کے پاس اوورسیئرز کی تعداد ہی کوئی نہیں۔ آپ کا آزاد کشمیر دنیا کی وہ واحد ریاست ہے، وہ خطہ جنت زیر، آپ نے سنا ہوگا نا کہ خطہ جنت زیر ہے۔ وہ خطہ جنت صرف 1,41,000 لوگوں کے لیے ہے، 1,41,000 سرکاری ملازمین کے لیے وہ خطہ جنت زیر ہے۔ آزاد کشمیر کی 41 لاکھ کی آبادی میں 1,40,000 ملازمین ہیں، 1,40,000 ملازمین ہیں، اور یہ پوری دنیا کا وہ نایاب خطہ ہے جہاں پہ 6% ملازمین ہیں۔ ادروائز پورے پاکستان کو آپ دیکھیں، یہاں یو کے آپ یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں، 3% ملازم ہیں ہمارے پاکستان کے اندر، 3% ملازم ہیں۔ پھر سیکنڈ یہ کہ آپ کا 84 ارب، اب آنے والے یہ جو آؤٹ گوئنگ بجٹ ہے 2022 اور 23 کا، اس کا 96 ارب روپیہ جو ہے وہ تنخواہوں اور مراحات کی مد میں جائے گا۔ 96 1,62 کا جو بجٹ ہے، اس بجٹ میں سے 96 ارب روپیہ جو ہے وہ تنخواہوں، ٹی اے ڈی اے اور مراحات کی مد میں جائے گا۔ وہ دنیا کا واحد خطہ ہے جہاں آپ کو 25 ارب خرچ کرنے کے لیے
آپ کو 1 खरब خرچ کرنا پڑتا ہے. جو ممبر اسمبلی ہے وہ میٹرک فیل ہے یا میٹرک پاس ہے, کرپٹ ہے یا دیانتدار ہے. 41 لاکھ آبادی کے جو مالک وارث ہیں, ان کی قسمت کے جو مالک وارث ہیں وہ ہیں صرف 58 لوگ. تو پھر آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ اگر ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا تو ان بیوروکریسی کو اور ان سیاستدانوں کو اللہ پوچھے گا؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اللہ کیا پوچھے گا. 50 لاکھ لوگوں کے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے, سیاستدان بننے کے لیے, الیکشن لڑنے کے لیے اور حکومت میں آنے کے لیے تعلیمی قابلیت کیا ہے؟ میٹرک. ایسا کیوں ہے؟ کوئی پتہ نہیں. اب میٹرک کی شرط بھی ختم ہو گئی تھی. میٹرک کی شک بھی ختم ہو گئی. میٹرک کی یہ جو الیکشن ہے, یہ موجودہ جو الیکشن ہوا ہے, طور کشمیری صحافی, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کشمیر کی جو حیثیت ہے موجودہ وہ بدل جائے گی مستقبل قریب میں؟ مجھے لگتا ہے بدل جائے گی. آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے؟ اس لیے کہ بطور کشمیری صحافی آپ کا ذاتی نظریہ کیا ہے؟ بطور کشمیر کا کیا ہونا چاہیے؟ ایک بات یاد رکھو, بینگ کشمیری تو دنیا کا ہر آدمی کہے گا, جو اپنی خطے کے لیے ہر بندہ کہے گا کہ ہمیں خود مختار ہونا چاہیے. بطور صحافی میرے سامنے بیٹھے ہیں, تو آپ صحافت میں ہی کیوں آئے؟ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ پالیٹکس چھوڑو اور آپ کا نام بھی زندہ رہے گا, آپ کا کام بھی زندہ رہے گا, آپ خود بھی زندہ رہو گا, آپ صحافت جوائن کرو. ایک مجذوب کے کہنے کے اوپر سیاست سے صحافت میں آ گئے؟ جی, صحافت میں آ گیا. اور میں صحافت میں آیا تھا مشنری جذبے کے ساتھ. 20 سال صحافت میں ہوئے اور آپ وہ واحد شخص ہوں گے جو ایک ہی ادارے کے ساتھ, روزنامہ اوصاف کے ساتھ منسلک ہے, ہلے جلے نہیں. جی. وجہ میرے مالکان جو ہے, مہتاب صاحب چیف ایڈیٹر اوصاف. آزاد کشمیر میں ایک صحافی اپنی خبر کی خود حفاظت کر سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اگر کرنا چاہے کر سکتا ہے. مطلب کہ وہ ادارے کو خبر بھیجے تو وہ صبح لگ جائے گی, رکے گی نہیں؟ 100% لگے گی. کسی سیاستدان اور کسی بڑے بدماش کے آڑے نہیں آئے گی؟ نہیں آئے گی. میری خبر کبھی نہیں آڑے آئی. تو 20 سالوں میں آپ کو کیا لگا کہ آزاد کشمیر میں صحافی بننے کے لیے تعلیمی قابلیت چاہیے یا دولت چاہیے؟ تعلیمی قابلیت تو ڈیفینیٹلی آپ کو کچھ آنا چاہیے. کم از کم گریجویٹ تو لازمی صحافی کو ہونا چاہیے. کم از کم گریجویٹ تو لازمی ہونا چاہیے. تو پھر آزاد کشمیر میں میٹرک فیل صحافی کیوں ہیں؟ وہ اس کی بھی بنیادی وجوہات ہیں. اس کی بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ وہاں پہ یعنی کہ میرپور میں ایک اخبار کی بولی لگی اور 72 لاکھ روپے ایک نمائندے نے دیے اور اس نے اخبار کا بیورو چیف بن گیا. جی ہاں, ایسا ہوا ہے. 2-3 دفعہ ایسا ہوا, بلکہ 4 دفعہ ایسا ہوا ہے. صحافیوں کا بھی کوئی امتحان لے سکتا ہے؟ جی ہاں, ہم نے لیے امتحان. سارے پاس ہو گئے. اس میں سے بیشتر لوگ رہ گئے. آزاد کشمیر کے اندر صحافیوں کو تنخواہ کیوں نہیں ملتی؟ آزاد کشمیر کے اندر صحافیوں کو تنخواہ ملتی بھی ہے. آزاد کشمیر کے 90% صحافی بغیر تنخواہ کے کام کرتے ہیں, وہ مظلوم ہے. میں نہیں سمجھا کہ کیوں کر رہے ہیں. پھر اس کی ریزن ہے. مجھے کوئی کہے کہ بغیر تنخواہ کے اپنا وقت دو, میں کیوں دوں گا؟ مجھے نہیں دینا چاہیے. ڈی جی انفارمیشن راجہ اظہر اقبال صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان صحافیوں کو کہا کہ جو ادارے آپ کو تنخواہ نہیں دیتے ہمیں ان رائٹنگ لکھ کے دیں تو ہم آپ کو اداروں سے تنخواہ دلوائیں گے. اس کے برعکس صحافی نے یہ کیا کہ اپنے ہی ادارے کو لکھ کے دے دیا کہ یہ ہمیں تنخواہ دیتے ہیں. آخر اس کے پیچھے کیا لاجک ہو سکتی ہے کہ پھر بھی لوگ ایسا کرتے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آیا, مجھے نہیں اس بات کا معلوم. ہم صحافیوں سے مارکیٹنگ ایکسپرٹ کا کام کیوں لیتے ہیں کہ جو زیادہ بزنس لے کے آئے گا وہ ہمارے ساتھ رہے گا, جو بزنس نہیں دے گا وہ فارغ. ایسا نہیں ہے, ساری جگہوں پہ بزنس نہیں ہے. تو یہ جب ہمارے ہاں سے کوئی نمائندہ بنتا ہے تو اس کو بطور سیکیورٹی پیسے خود کیوں ادارے کو دینے میں نہیں پڑتے ہیں؟ سمجھتا پیسے کسی نے دیے ہوں. آزاد کشمیر دنیا کا واحد خطہ ہے جہاں پہ صحافیوں کو پیسے تنخواہ نہیں دی جاتی بلکہ الٹا ان کو کہا جاتا ہے ہمیں اشتہار لا کے دیں. یہ الیکشن کی حد تک ہوتا ہے. الیکشن میں جب آپ یہ دیکھو, کسی دور میں عباسی صاحب تحقیقی صحافت ہوا کرتی تھی, جی, اخبار کے اندر خبریت ہوتی تھی. جی, آج بھلے سوشل میڈیا آ گیا, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اخبارات کے سر منہ پاؤں بیانات سے صرف کیوں بھرے ہوتے ہیں؟ تحقیقی خبریت مر گئی. اصل میں تحقیقی خبریت بھی ہے, بہت کم حد تک ہے. پریس فاؤنڈیشن ایک ادارہ ہے جو صحافیوں کے حقوق اور ان کے حقوق کے تحفظ کرنا چاہتی ہے. جی, کیا یہ تنظیمیں کام کرتی ہیں؟ بالکل کام کر رہی ہیں. پریس فاؤنڈیشن بالخصوص صحافیوں کے فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے. اگر یہ تنظیمیں صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا مقصد ہے ان کا, تو پھر یہ مقصد ایک ضلع تک محدود کیوں ہے؟ کس حد تک؟ ایک ضلع تک. ضلع تک تو محدود نہیں ہے. میں مظفر آباد کی بات کر رہا ہوں. مظفر آباد کے اندر سینٹرل 2-3 تنظیمیں ہیں. سینٹرل یونین آف جرنلسٹ ہے, یونین آف جرنلسٹ ہے. یہ کیوں اچانک سے حکومتیں بدل جاتی ہیں, ود ان دا پارٹی تبدیلی آ جاتی ہے؟ کیا یہ درست ہے کہ اب معیار یہ رہ گیا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ کسی بھی منصب پہ بیٹھ سکتا ہے؟ جو ہماری لیڈرشپ ہے
بالخصوص 2000 کے بعد جو لیڈرشپ ہے اس لیڈرشپ نے اپنی غربت دور کرنے کے لیے حکومت میں آئے ہیں. آزاد کشمیر میں لوگ سیاست میں اور حکومتوں میں اپنی غربت دور کرنے کے لیے آئے. 100%. یہ آپ نے سمجھا اب تک؟ میں آج تک یہ سمجھا ہوں, میں بیشتر حکمرانوں کو قریب سے جانتا ہوں, انہوں نے رہنمائی نہیں کی. لیڈر آزاد کشمیر کے اندر بہت سارے لیڈر موجود ہیں, گروہوں کے لیڈر ہیں. اس وقت آزاد کشمیر میں کوئی ایسا زندہ میں سے نہیں ہے جس کو رہنما کہہ سکے. کوئی ایسا آدمی موجودہ لیڈرشپ میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کو میں رہنما کہہ سکوں کہ یہ ہجوم ہے. پھر 100% ہجوم ہے. آپ کسی ایک سیاستدان سے متاثر ہوئے ہوں جو اس وقت زندہ ہیں؟ 41 لاکھ آبادی کے کتنے ضلع ہیں آزاد کشمیر کے؟ 10 اضلاع ہیں. کتنی تحصیلیں ہیں؟ 34 تحصیلیں ہیں. یہ جو بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے تھے یہ کون نہیں ہونے دے رہا تھا؟ ظاہر سیاستدان نہیں ہونے دے رہے تھے. کیا تھا وہ؟ کشمیر کے سیاستدانوں نے اس وقت کے 11 گاڑیوں کے اوپر آزاد کشمیر کی مفت بجلی کو قربان کر دیا. ایگزیکٹلی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آزاد کشمیر کے پولیٹیشین جو وہ فورم تھا اس فورم پہ یہ کہتے کہ ہمیں 10 سال کے لیے یا 15 سال کے لیے آپ بجلی مفت کرو, میں سمجھتا ہوں کہ یہ مادہ ہو سکتا تھا. بہت شکریہ, بہت اچھا لگا. تھینک یو ویری مچ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.